نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اس پر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لا یؤمنون بآیات اللہ، در حقیقت وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے۔ اللہ اسی طرح قرآن کریم میں ایک حکم ہے کہ وَاجْتَنِبُوا قول الزور، کہ تم جھوٹی بات سے اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ قرآن کریم میں 24ویں پارے کا آغاز بھی اس طرح ہوا، فمن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ یہ ازلم اس میں تفضیل ہے اور من استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کل عدل و انصاف پر بات کی جس کا مقابل ظلم ہے، اور ظلم کی تفسیر علامہ صاحب نے بڑی اچھی بتائی تھی، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا۔ تو فرمائے اس سے بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے اور لوگوں میں جھوٹ بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی مختلف نشانیاں بتلائی ہیں، اور منافقین وہ بدبخت طبقہ ہے کہ فرمائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے اور آخری طبقے میں انہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ ان منافقین کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو آغاز کہاں سے ہوا؟ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، ابتدا یہاں سے۔ پھر دوسری بات، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے المرء تحت لسانی، کہ آدمی کا پتہ اس کی زبان سے چلتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اس نے آغاز ہی جھوٹ سے کر دیا تو یہ آگے چل کر کیا مصلح بنے گا۔ تو فرمایا منافق کی پہلی نشانی بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اگر ہم تھوڑا سا کنسیڈر کرتے ہیں اس حدیث کو تو تینوں چیزوں میں جھوٹ ہی نمایاں ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جھوٹ ہی ہو گیا، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جھوٹ ہی ہو گیا۔ ایک روایت کے الفاظ مولانا اذا عاہد غدر، کہ جب اس سے معاہدہ کیا جائے تو دغا کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، غداری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے اذا خاصم فجر، جب لڑائی پر آئے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اچھا، منافقین کی ایک نشانی قرآن کریم نے بھی بتلائی، اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ یہ منافق نفق سے ہیں، اور نفق سرنگ اور ٹنل کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک راستے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے۔ تو منافق بھی اپنی زبان سے بظاہر کلمے کا اقرار کرتا ہے اور دل سے کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو گویا کہ منافق کی جو سب سے بڑی نمایاں خصلت ہے وہ کذب ہے۔ اذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ اگر ہم ہر بیماری کی جڑ تک جائیں، یعنی گراس روٹ لیول پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں کذب ہی نظر آتا ہے، وہ کہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو منافقین کی ایک نشانی بتائی، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جھوٹ آ رہا ہے، اور اس کی تفسیر اور ایکسپلینیشن اگلی آیت میں فرمائی اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یراؤون الناس، یہاں بھی جھوٹ دکھا رہا ہے، اللہ کو نہیں دکھا رہا، لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے سے جب سوال ہوتا ہے کہ حضرت آپ نے اخلاص اور للہیت کہاں سے سیکھا؟ دیکھیں جب اخلاص آتا ہے تو جھوٹ نکلتا ہے، الا للہ الدین الخالص۔ تو فرمانے لگے میں نے تو اخلاص ایک چرواہے سے سیکھا ہے۔ اس نے کہا چرواہے سے آپ نے اخلاص کیسے سیکھا؟ کہا جب چرواہا اپنی بکریوں کے ریوڑ کے بیچ میں ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے، مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بکریاں دیکھ کر مجھے اپریشیٹ کرے گی کہ بڑا اچھا نمازی۔ کہا جس طرح وہ بکریوں کے بیچ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ہم لوگوں کے بیچ بھی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں۔